السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار کی طرح اتوار کو بھی ہم مجالس سے پیران پیر غوث احمد سید کے جو بیان کر رہے ہیں سلسلہ وار، تو آج بھی ہم مجلس نمبر 37 کا دوسرا حصہ بیان کریں گے جو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گا۔ مجلس نمبر 37 ہے یہ، اور دوسری قسط ہے، اور آج ہے 6 اپریل 2025، 7 شوال المکرم 1446 ہجری، بروز اتوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ، اس مرتبے کا طالب و متمنی بن، اس کو اپنا فکر قرار دے اور دنیا کی طلب میں مشغول ہونا چھوڑ کہ وہ تیرا پیٹ نہ بھر سکے گی اور نہ خدا کے ماں سوا کوئی چیز تیرا پیٹ بھر سکے۔ یعنی بار بار غوث پاک سرکار تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم دنیا کے پیچھے زیادہ مت پڑو، جتنی تمہاری دنیا ملنے والی مل کے رہیں گی۔ پس خدا کے ساتھ مشغول ہو کہ وہ تجھ کو شکم سیر کر دے گا۔ جب وہ تجھ کو مل گیا تو دنیا و آخرت کی تونگری تجھے مل گئی۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں؟ تم اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پالو، جب تم کو اللہ مل جائیں گا تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک چونٹی کو بھی رزق دے رہا، اس کو بھی بھوکا نہیں رکھ رہا۔ اگر چمٹی کو بھوکا رکھتا تو ایک چمٹی نظر نہیں آتی تھی؟ نہیں، چمٹی سے لے کے کئی کیڑے پتنگے، چرند پرند، حیوانات، نباتات بے حساب، ہمارے فہم میں نہیں، ہماری عقل میں نہیں ہے، کتنی مخلوقات ہے۔ اس سے زیادہ، ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ مخلوقات ہے دنیا میں، زمین پر، پانی میں، زمین کے اندر۔ تو ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا، تو تم رزق کی فکر کیوں کر رہے؟ یہ بول، چھوڑ دو فکر، اپنے کام میں رہو، ذکر عبادت کرتے رہو۔ اے غافل، اسی کو چاہ جو تجھے چاہتا ہے، اسی کو طلب کر جو تجھے طلب کرتا ہے، اسی سے محبت کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسی کا مشتاق بن جو تیرا مشتاق۔ یعنی کون ہے سب؟ اللہ، اللہ کے بارے میں بولا۔ کیونکہ بندہ جب اللہ کو چاہنے لگ جاتا ہے تو نمازاں پڑھنا، ذکر عبادت کرنا تو اللہ پھر اس کو چاہنے لگ جاتا، تو اللہ وہ بندے کا مشتاق ہو جاتا۔ مشتاق بول تو کب انہیں میرے پاس آیا تو کب میں اس کو دیکھوں۔ بعض اولیاء کرام جانے کی طلب کرتے، دیکھو کب میرے کو بلاوا تو کب جاؤں۔ تو اللہ ان کا مشتاق رہتا، انہوں اللہ کے مشتاق رہتے۔ کیا تو نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ نیز اس کا یہ ارشاد جو اس نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ بے شک میں تمہاری ملاقات کا تم سے زیادہ مشتاق ہوں۔ ابھی میں بولا تھا تم سے زیادہ مشتاق ہوں، یعنی ملاقات کا، یعنی ولی، جب اللہ کا ولی دنیا میں بچپن سے لے کے جوانی تک عبادت کرتے اتنا وہ ہو جاتا اللہ کا کہ اللہ کو نہیں چاہنے لگتا، اور اللہ اس کو اور زیادہ چاہنے لگ جاتا۔ تو اللہ اس کو چاہنے لگ کے اس کو بار بار اشارے دیتا، کبھی حادثے دے کے، کبھی بیمار کر کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی عیبت دلا کے، کبھی پریشانی میں دلا کے، کبھی دنیا والوں سے نفرتیں دلا کے، دنیا والوں سے جھگڑے کرا کے۔ اللہ کیا کرتا، بندے کو، ولی کو یاد دلاتا کہ تجھ کو میرے پاس آنا ہے۔ تو بندہ کیا کرتا، یاد رکھتا، ارے ہاں میرے کو ایک دن جانا ہے۔ تو یہ ولی بھی اللہ سے ملنے کا مشتاق رہتا اور اللہ بھی اس سے ملنے کا مشتاق رہتا۔ نیز اس کا ارشاد جو اس نے ایک مقام پر فرمایا، بے شک میں تمہاری ملاقات کا تم سے زیادہ مشتاق ہوں۔ یعنی اللہ برا، دیکھو تم جتنا، یعنی ولی کو برا، تم جتنا میرے سے ملنے کے مشتاق ہو، یعنی خواہش رکھتے ہو، اور میں تم سے زیادہ خواہش مند ہوں، تم کب آئیں گے میرے پاس۔ اس نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پس کھیلو مت، اور اس نے تجھ کو اپنی صحبت کے لیے چاہا ہے، پس اس کے غیر کے ساتھ مشغول مت ہو۔ اس کی محبت میں شریک بنا کر اس کے ساتھ کسی کو بھی محبوب مت سمجھ۔ اگر تو، یعنی صرف اور صرف اللہ کے آورہ میری عبادت کرو، ذکر کرو، نمازیں پڑھو، عبادت کرو، تاکہ میں تم کو چاہوں۔
دنیا میں مت پڑو برا، ان کو ان کے پیچھے مت پڑ جاؤ دنیا کی، جیسا کہ لذتوں میں، جیسا کہ زمین جائیداد کے پیچھے پڑ جا رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جا رہے ہیں، تو یہ چھوڑنے والی چیزیں ہیں. تم کروڑا روپے بھی کمائیں گے تو چھوڑ دینا ہے، تو کیوں اپنا وقت ضائع کرتے برے؟ اتنا لو جتنی ضرورت ہے تمہارا. اب بچوں کا سوچیں گے، فرض کرو میرے بیوی، میرے اماں، میرے بچے، میرے بہنا کیسا ہوں گا، تو اس کی بھی فکر مت کرو بول رہے ہیں. اولیاء کرام اس کی بھی فکر مت نہیں کرتے تھے. اللہ برا میں ان کے باپ داداؤں کو پال پوس کے بڑا کرا، شادیاں کرا، تم کو پیدا کر، پھر ان کے باپ دادا تم کو پیدا کر، ایک ان کا بھی وقت گزر گیا، تمہارا بھی وقت گزر جاتا. یعنی تم کیوں فکر کر رہے ہیں اپنی اولاد کی؟ مطلب ہے ان کا بھی میں دیکھنے والا ہوں. دوسروں کے ساتھ شفقت و مہربانی اور کرم گستری کی محبت رکھے تو یہ البتہ جائز. نفوس کی محبت بے شک جائز، باقی قلوب کی محبت جائز نہیں. یعنی اپنے بہنوں بھائی سے جو محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کماتے کرتے، جائز ہے یہ ایک حد تک. باطن کی محبت جائز نہیں، کیونکہ یہ دونوں صرف حق تعالیٰ سے محبت رکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یعنی باطن اپنا خلق پیدا ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام کا خلق جب جنت کی محبت میں مشغول ہوا اور ہمیشہ جنت میں رہنا محبوب سمجھا، تو ان کے اور جنت کے درمیان حق تعالیٰ نے مفارقت کر دی. یعنی انہوں جنت کی لذتوں کو دیکھ کے وہاں کا دل لگ گیا ان کا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرا، ان کے اور جنت کی بھی مفارقت، یعنی دوری ہو گئی اور مفارقت کر دی، اور ان کو پھل کھا لینے کے ذریعے سے اسے باہر نکال دیا. ان کا دل حضرت حوا پر مائل ہوا تو ان دونوں میں بھی تفریق فرما دی. یعنی پھل کھانے سے دونوں جدا ہوئے، پھر وہ دونوں میں بھی جدائی ہو گئی. آدم علیہ السلام میں اور حوا علیہ السلام میں دونوں میں جدائی ہوئی. کیا جو اب آگے بڑھیں گے، پہلے ان دونوں میں بھی تفریق فرما دی اور 300 برس کی مسافت ان کے درمیان ڈال دی. یعنی دونوں کے ملنے میں 300 برس لگ گئے کہ وہ سرندیپ میں گئے. یعنی آدم علیہ السلام سرندیپ میں، جو سری لنکا کے جانب سرندیپ میں گئے، اور وہ جدہ میں گئیں. یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا، تو کہاں بھیجا؟ ان کو سرندیپ میں ایک کونے میں بھیج دیا، جو ہندوستان سے جانا پڑا، سرندیپ سری لنکا سے ہوتے ہوئے جدہ. اور حوا علیہ السلام کو ڈائریکٹ جدہ میں بھیج دیا، جن کا فاصلہ آج کل آنکبوٹ سے اگرچہ مہینے بھر کا ہو گیا، مگر اس وقت سینکڑوں برس میں بھی پہنچنا مشکل تھا. یعنی پیدل چل کے جانا کئی سال لگ جاتے تھے. آج کے دور میں پانی کے جہاز میں گئے تو 1 مہینہ لگ جاتا سری لنکا سے جدہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل جب اپنے صاحبزادہ یوسف علیہ السلام پر جا کر ٹھہرا اور انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، تو خدا نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی. یعنی دنیا میں مطلب یہ ظاہر کر رہے ہیں یہاں پر، ہم دنیا میں جس سے شدت سے دل سے محبت کرتے، یہ غلط ہے بتا رہا ہوں. اتنی شدت سے بھی محبت مت کرو. یہ شدت کی محبت سوائے اللہ کے دوسروں سے تم کریں گے تو اس میں جدائی کمپلسری ہے. جس سے محبت کریں گے شدت سے، اس سے جدائی کمپلسری ہے. اللہ چاہیں گا ہی نہیں ہو، اللہ یہ چاہیں گا ہی نہیں میرے سے محبت کریں. یہ دنیاوی محبت عارضی ہے، 3 دن کی ہے. دونوں جو بھی چاہ رہے ہیں، ماں بیٹے کو یا بہن بھائی کو یا باپ بیٹے کو، تو یہ جدائی ہونے والی ہے. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے، تو ان کے بھائی حسد کی وجہ سے کیا کر لیا کہ بولی میں ڈال دی، کنویں میں ڈال. تو پھر ایک لمبا واقعہ، پھر وہاں سے نکال کے مصر کے بازار میں بیچے. تو یہ محبت کے بارے میں ہو رہی بات چیت. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل جب اپنے صاحبزادہ یوسف علیہ السلام پر جا کر ٹھہرا اور انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، تو خدا نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قسم کا ذرا سا میلان فرمایا، تو اتہام و بہتان کا قصہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند روز حزن و غم کے سبب ان کو دیکھ بھی نہ سکے. پس تو حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو، نہ کہ یہ میں تم لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے اس کا واقعہ، میں بتا دیتا ہوں.
ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے معلوم ہے، تو اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، چھوٹے تھے، کم عمر تھے. تو رات کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے حاجتوں کے لیے اونٹوں پہ سے اترے، اپنے اپنے حاجتیں پورے کر کے پھر اونٹوں پہ بیٹھ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کم عمر تھے، کم سنی تھی، تو آپ بھی کچھ حاجت کے بعد دیر سے آئے تو قافلہ چلے گیا تھا. تو دو صحابی سرکار کے تھے، وہ لوگ دیکھ لیے ارے تو سرکار کی زوجہ مبارک ہے اور تنہا ہو گئے، تو ساتھ ساتھ لے کے قافلے پہ پہنچ گئے. تو بات دوسروں کو ناگوار گزری، ارے پردہ تھا ان کا، پردہ بے پردہ ہو گیا اور دو آدمی ساتھ لے کے صحابی. تو آج کے دور میں بھی شک و شبہ رہتا، وہ انسان کے دلوں میں رہتا. ایک ولی اور ولی کی بیوی بھی آج کے دور میں بھی پاک دامن ہو سکتے، تو وہ تو سرکار ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہے. ہمارا تو ایمان ہے، ایک ولی پہ ہمارا ایمان ہے کہ لوگ غلط نہیں کرتے، ان کی اہلیہ بھی غلط نہیں کرتے ہمارے، وہ تو سرکار ہے، سرکار کی اہلیہ ہے، تو ہم سوچتے بھی نہیں غلط. تو اس زمانے کے جاہل لوگ سوچے ایسا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک غم و حزن میں رہے. ارے ایسا کیسا ہوگا میرے ساتھ، کیسا ہو گیا، یہ میری اہلیہ تنہائی میں دو آدمیوں کے ساتھ میرے پاس آئے، کیسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ناگوار گزرا کہ میرا حبیب غم و حزن میں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی برداشت نہیں کرا، اپنے حبیب کو غم زدہ نہیں دیکھنا چاہا. تو وہی اتری، قرآن میں ہے وہ ذکر، وہی اتری کہ اے حبیب آپ کی اہلیہ بالکل پاک دامن ہے، آپ بے فکر ہو جائے گی. تو یہ واقعہ مختصر اس میں ہے، تو میں اس کی وضاحت کرا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کی طرف سے قسم کا ذرا سا اعلان فرمایا، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ سرکار جتنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرا، ایک لائٹ جھٹکا بولتے دیکھو، جو جس کو چاہتے. تو جب سرکار کو بھی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ، اللہ کیا بولا، میرے سے کرو، تو جو بھی کرنا ہے میرے سے کرو، دنیاوی محبتوں کو دور رکھو، کرو ضرور، مگر یہ سوچ کے کرو یہ فانی ہے، ہم شدت سے جس سے محبت کریں گے فنا ہونے والی، ختم ہونے والی. تو ایک اشارہ ہے یہ ہمارے لیے. تو اس لیے اعتدال سرکار ہمیشہ کے حوالے، ہر چیز کو اعتدال میں رکھو، پیار محبت کو بھی اعتدال میں، کسی سے نفرت ہے اس کو بھی اعتدال میں رکھو، کہ جھٹ سے فیصلہ مت کر دو کہ ارے تو ایسا ہے ویسا. اچھا بھی ہو سکتا، کسی شدت سے محبت کریں تو جدائی کا پھر خطرہ رہتا، اعتدال رہا تو چلتے رہتا. میرا جب اللہ آزمانا ہے تو ثابت قدم ہو جانا، ٹھیک ہے اللہ تیری مرضی بولنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند روز تک غم و حزن میں رہے، سبب ان کو دیکھ بھی نہ سکے. بس تو حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو، نہ کہ دوسروں کے ساتھ. مخلوق کو اپنے قلب کے باہر نکال کر ایک کنارے رکھ دے اور قلب کو حق تعالیٰ کے لیے خالی کر دے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تم رہو ضرور، پیار محبت کرو اپنے بہنوں ماں باپ جس سے بھی، پر ایک اعتدال میں، ایک حد تک کرو. ٹو مچ زیادہ بھی کریں گے تو تمہارے لیے پھر غم زدہ بننا پڑے گا آگے چل کے. اے لغوگو، اے کاہل اور اے کم ماننے والے، اگر تو نے میرا کہنا مانا اور میرے قول پر عمل کیا تو اپنے ہی نفس کے لیے، اور اگر عمل نہ کیا تو لعنت و محرومیت بھی تجھی پر. حق تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ نفس ہی کے لیے اچھا کیا، اور اگر برے کام کیے تو نفس ہی کے لیے برائی کی. نفس ہی ہے جو کل کو جنت میں اعمال کا ثواب پائے گا اور جہنم میں اعمال کی سزا. یعنی نفس ہی جو آدمی کو بہکاتا بھٹکاتا، اسی سے تم ثواب پائیں گے، اسی سے عذاب پائیں گے. نفس کو روک دیں گے، غلط کام سے رک جائیں گے تو ثواب ہو جائیں گا، اس پہ عمل کریں گے تو گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. نفس ہی ہے جو کل کی جنت میں اعمال کا ثواب پائے گا اور جہنم میں اعمال کی سزا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلایا کرو
اور اپنے لباس ایمان والوں کو دیا کرو. جب تو نے اپنا کھانا کسی پرہیزگار کو کھلایا، اس کی دنیا کے متعلق اس کا معاون بنا، تو جو کچھ وہ عمل کرے گا اس میں تو بھی شریک ہو گیا، اور اس کے اجر میں سے جو کچھ کمی نہ ہوگی. یعنی کسی کو کھلانا، اگر وہ نیک ہے، اللہ والا ہے، تو اس کو کھلا رہے ہیں تو انہیں جو عبادت کرے گا تم کو بھی اس کا اجر ملے گا. کتنا انعام رکھ دیا دیکھو، انہیں تمہارا کھا رہا مگر اجر تم کو بھی مل جا رہا اس کا. اس کا معاون بنا، تو جو کچھ وہ عمل کرے گا اس میں تو بھی شریک ہو گیا. یعنی وہ جو نیک عمل کرنے والا کو کھلایا تو تو بھی اس کا شریک کار ہو گیا، اور اس کے اجر میں سے کچھ کمی نہ ہوگی، اور جو جس کو کھلایا اس کے بھی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ تم کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا اس کا اجر. کیونکہ تو نے اس کے مقصود یعنی عبادت پوری کرنے میں اس کی مدد کی، اور اس کے فکر معاش کے بوجھ کو اس سے اٹھایا، اور اس کا پیٹ بھر دینے کی وجہ سے کیونکہ اللہ والے کیا کرتے تھے، ہمیشہ کھانا کھلاتے تھے نا، کیا کرتے تھے، یہ عمل رکھتے تھے. کیونکہ جو کھانے والا ہے اس میں کئی لوگ عبادت گزار ہو سکتے، بھوکے جو ہوتے عبادت گزار ہو سکتے، تو عبادت جب کرتے پیٹ بھرنے کے بعد تو اجر اس کو بھی مل رہا جو کھلا رہا. تو اس لیے کھلانے پہ بہت توجہ دیے اللہ والے، غریبوں کو، بھوکوں کو، اللہ والوں کو کھلانے پہ بہت توجہ دیے. اسی لیے تو عرسوں میں کیسا 3 دن کھانا، عام دنوں میں بارگاہوں میں دیکھے نا کیسا کھانے کا لنگر چلتا. جس کے پاس استطاعت ہے انہوں پہلے کھلانے کو توجہ دیتے. میں اس کی مدد کی اور اس کی فکر معاش کے بوجھ کو اس سے اٹھایا، اور اس کا پیٹ بھر دینے کی وجہ سے اس کے قدم حق تعالیٰ کی طرف بڑھوا دیے. یعنی نے پیٹ بھر کھانے کے بعد اور مزید اللہ کے ذکر میں لگ گیا. اور جب تو نے اپنا کھانا ریاکار، نافرمان، منافق کو کھلایا، اور اس کے دنیاوی معاملات میں اس کی مدد کی، تو جو کچھ وہ بدعمالیاں کرے گا اس میں تو بھی شریک ہو گیا. دیکھ رہے کیا اللہ کا نظام ہے. تم کسی اللہ والے کو کھلائیں گے کھانا، لیا کے جو بزرگان دین کو لوگ کھانے بنا کے لیا کے کھلاتے تھے، اچھے سے اچھے لوازمات کھلاتے تھے. ایک تاریخ ہے، ہمارے جو بزرگ گزرے، جو آج بھی ہے بزرگ، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو اچھے سے اچھا کھانا لیا کے کھلاتے تھے. جیسا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ سرکار بندہ، تو ان کے مریدین، معتقدین، چاہنے والے جو لوگ ہوتے تھے، گھروں سے اچھے سے اچھے کھانے بنوا کے لے آ کے دیتے تھے. تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا میں پڑھا واقعہ. تو جب آپ بیٹھے ملاقات کرنے بیٹھتے تھے لوگوں سے، تو لوگ تانتا لگا رہتا تھا، اور ہر کوئی آ کے سامنے قدم بوسی کر گئے، سرکار یہ میں آپ کے لیے کھانا لایا، سرکار میں آپ کے لیے بریانی لایا، سرکار میں آپ کے لیے کھچڑی لایا. تو سب کا کھانا دیکھتے تھے. اکثر تو اولیاء کرام کھانا اللہ تعالیٰ خود ان کو اب روح کو غذا ذکر سے کھلا دیتا. دنیاوی غذا تو جو مختصر کھاتے، تو کئی لوگوں کا آپ ہاتھ لگا کے دے دیتے تھے. اولیاء کرام ایسا ہاتھ لگا کے جاؤ تم کھا لو جاؤ. تو بہت کوئی اچھے بار بار آ رہے ہیں، بار بار لا رہے ہیں، تو اس کو کیا کرتے تھے، تھوڑا سا 2 نوالے لے کے پلیٹ میں کھا لیتے تھے اس کے سامنے، تاکہ وہ خوش ہو جانا. تو ایسا لائن لگ جاتی تھی ٹفنوں کی، تو اپنے ہاتھوں سے ذرا لے کے سب کو واپس کر. تو کیوں لوگ اس لیے لاتے تھے کہ حضرت کی دعا ہونا اور ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو جانا کھانے میں. تو ہوتی بھی تھی. تو یہاں پہ ہم وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں. جب تو نے اپنا کھانا ریاکار، اب الٹا ہے، دیکھو تم اب بعض وقت دکھاوے کے لوگوں کو لے آ کے اگر دیے، دکھاوے کے مرشد بنے ہوئے یا دنیا دار ہے، جیسا کہ تمہارا کوئی دنیاوی کام نکالنے والا ہے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا بنا کے لے آ کے دیں گے، تو انہیں ریاکار ہے، اور انہیں کیا ہے، فرض کرو سود خور ہے، انہیں کھا کے غلط کام کریں گا تو تم کو اس کا اجر ملے گا. غلط اجر کا مطلب گناہ، انہیں جو گناہ کرے تم بھی اس کے گناہ گار کے حقدار ہو جائیں گے. تو اس سے بچنا ہے ہمارے. تو اس لیے ہم کیا کرتے، اکثر لوگ ہم کھانا نہیں کھاتے کسی کا، کوئی لا کے 1000 نعمتوں کا بھی دینے کا، کوئی غریب کا کھاتے. کیوں؟ انہیں محنت مزدوری کرتا،
جیسا کہ صبح سے شام تک محنت کر کے لا رہا یہ معلوم رہتا ہمیں تو ہم اس کا کھاتے. کوئی کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, سود خور ہے, انہیں 10 نعمتیں بھی لایا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ پرہیزگاری ہے, اس کو تقویٰ بولتے ہیں, اور اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. ورنہ اگر ہم حرام حلال کی پہچان نہیں کر کے کھا لیے تو ہمارا ذکر, اذکار, عبادت ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا. تو ہم کو بچنا چاہیے ویسے لوگوں سے. اس میں تو بھی شریک ہوگا اور اس کی سزا بھی کچھ کمی نہ ہوگی, کیونکہ اس کو روٹی کھلا کر حق تعالیٰ کی نافرمانی میں تو اس کا مددگار بنا. یعنی غلط آدمی کو تم لے کھلائیں گے تو انہیں گناہ کریں گا تو تم بھی اس کے حصہ دار ہو جائیں گے گناہ کے. بس اس کا بد اثر تیری طرف بھی لوٹے گا. اب دوسرا پیراگراف. اے جاہل, علم حاصل کر کے علم کے بغیر عبادت میں کوئی خوبی نہیں. کیا کر رہے ہیں, پہلے علم حاصل کرو. جب تک کہ علم حاصل نہیں کریں گے تمہارے عمل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. بغیر عبادت میں کوئی خوبی نہیں, اور بلا علم کے ایقان میں کوئی خوبی نہیں. علم حاصل کر اور عمل کر کے دنیا و آخرت دونوں میں فلاح پائے گا. جب علم کی تحصیل اور اس پر عمل کرنے پر تجھ کو صبر اور استقلال نصیب نہیں تو فلاح کیوں کر حاصل ہوگی. جب علم کو تو اپنا کل حوالہ کر دے گا کہ اس کی طلب میں مر کھپے, تب وہ تجھ کو اپنا کچھ حصہ دے گا. ایک عالم سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم جو تم کو حاصل ہے کس طرح ملا. یعنی ایک عالم سے پوچھے کہ تم کو اتنا جو علم ملا کیسا ملا. انہوں نے جواب دیا کہ کوے کے الگ صبح اٹھنے اور اونٹ کے صبر کرنے اور خنزیر کی حرص اور کتے کی چاپلوسی سے سبق لینا. اب یہاں بہت اچھی بات ہے, دیکھو یہ ذرا ایک منٹ رکو. کوے کے الگ صبح اٹھنے اور اونٹ کے صبر کرنے اور خنزیر کے حرص اور کتے کی چاپلوسی سے سبق لینے کی وجہ سے کہ جس طرح کوا سویرے ہی پرواز کرتا ہے میں علماء کے دروازوں پر صبح ہی لپکتا تھا. یعنی مثال کیسی دے رہے ہیں, غور کرو. ایک عالم سے پوچھے آپ عالم کیسے بنے, تو انہوں نے جواب کیا دے رہے ہیں, کوے کے الل صبح اٹھنے سے. کوا صبح اٹھ کے کائیں کائیں کرتا تھا گھروں پہ آ کے, تو اس سے سیکھا میں. اور اونٹ کے صبر کرنے, یعنی اونٹ کو ریتی میں جب جاتا پہاڑوں پہ ریگستانوں میں, اس کو کھانا 10 دن تک بھی نہیں ملا تو نہ خاموش صبر کرتا. وہ خنزیر کی حرص, خنزیر یعنی ہے غلط مگر مثال اچھی ہے. خنزیر بولے تو سور کیا کرتا, جب کھاتا تو پیٹ بھر جاتا اس کا. پیٹ بھرنے کے بعد دوسرے جانور کیا کرتے, لیٹ جاتے, آرام کر کے اس کو ہضم کرتے. سور کیا کرتا, ہضم کرتے رہتا, کھاتے بھی رہتا, ہضم کرتے بھی رہتا. اس کا منہ چلتے رہتا. خنزیر کا منہ چلتے رہتا, رکتا نہیں. بمشکل وہ سوتا ہوں گا کبھی ٹائم نکال, مگر اس کا دن بھر انہیں کہیں نہ کہیں منہ مارتے رہتا, اس کا پیٹ لٹکتے رہتا, پھر بھی اس کا منہ چلتے رہتا. تو اس کی حرص ہو رہا ہے, حرص زیادہ. تو عالم کیا بتا رہا, میرے کو اتنی زیادہ حرص علم لینے کو. اور کتے کی چاپلوسی, کتا کیا کرتا, ہڈی ڈالنے کے بعد بھی پھر آگے دم ہلاتا, پھر پاؤں میں آتا ڈالو. تو اس سے سبق لینے کی وجہ سے کہ جس طرح کوا سویرے ہی پرواز کرتا ہے میں علماء کے دروازوں پر صبح ہی لپکتا تھا. دیکھو, اور ان کی ڈالی ہوئی مشقتوں پر صبر کرتا تھا, جیسا کہ اونٹ اپنے بوجھ پر صبر کرتا ہے. اور طلب علم کا ایسا حریص تھا جیسا خنزیر اپنے خوراک کا حریص ہوتا ہے. ابھی میں بیان کر دیا دیکھو ہوتا ہے. یعنی جتنا بھی ڈالو انہیں کھانے کے در پہ ہی رہتا. تو عالم کو پوچھے تو برا, میں ایسی تھا, میں بھی اور علم نہ, میرے کو اور علم نہ. میں ان کے دروں پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا, پیروں کے, عالموں کے, اور ان استادوں کی خوشامد ایسی کیا کرتا تھا جس طرح کتا اپنے آپ کو کتے کی مثال بھی دے رہے. استادوں کی خوشامدیں ایسی کیا کرتا تھا جس طرح کتا اپنے مالک کے دروازے پر جب تک کہ مالک اس کو کچھ نہ کھلانا دے چاپلوسی کیا جاتا. ارے مالک کتے کو جب پالتا تو ایک چھوٹی ہڈی بھی جا رہا تو انہیں اس کی چاپلوسی کرتے رہتا, اس کے قریب رہتا. اے طالب علم, اگر تو علم اور فلاح چاہتا ہے تو اس عالم کا قول سن
دیکھو غوث پاک سرکار کیا بتا رہے ہیں، اے طالب علم جو تم کو جتنے بھی یہاں مرید متقد ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح تم کرو. یہ جس طرح عالم سے پوچھے تو بولے میں اتنے جانوروں کی میں عادتیں اپنا تھا علم حاصل کریں، تو تم بھی اسی طرح علم حاصل کرو. اگر تو علم اور فلاح چاہتا ہے تو اس عالم کا قول سن اور اس پر عمل کر. علم حیات ہے، اور علم کیا ہے؟ ایک حیات ہے. علم لینے کے بعد اس کی کوئی فنا نہیں ہے، علم باقی رہنے والا ہے. اگر علم رہیں گا تو عمل کریں گا تو اعلیٰ مقام دیکھیں گا نا جنتوں کے. علم حاصل ہی نہیں کریں گا تو نہ جنت کا اس کو ذہن میں آئیں گا نہ اس کو خیال آئیں گا. اور جو جہالت موت ہے، جہالت کیا ایک موت ہے، انہیں بالکل ہی حاصل نہیں کریں گا تو کیا ہے؟ جہال ہی مر جاتا. اس کے لیے زندگی ایک موت ہے. جو شخص عالم اور اپنے علم پر عامل اور عمل میں مخلص اور دوسروں کو پڑھانے پر صابر ہو، وہ اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے. اس کے لیے موت نہیں، کیونکہ جب علم و عمل اور اخلاص کی بدولت نفس سے مر گیا تو اپنے پروردگار سے جا ملا. علم حاصل کرنے بات کرتے کرتے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیا تو لہذا نے اللہ سے مل لیا. پس اس کی حیات ہمیشہ اس کی مائیت میں ہے. یا اللہ ہم کو نصیب فرما اور اس میں اخلاص عطا فرما. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہم کو بعمل بنا. جتنے مریدین متقین یہاں حاضر ہیں مالک، ان کے بھی جو حاجتیں ہیں وہ پورے ہو جائے. جو ان کے گھروں میں بچے ہیں ان کے شادیوں کی انتظامات ہو جائے. جو ان کے گھروں میں بزرگ ہے، جو بیمار ہے، جو پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور بزرگوں کو جو بیمار ہے صحت کلی عطا فرما. اور جو حاجتیں ان کے تمام لوگوں کے ہیں اور جو میرے کو بولے ان کی بھی حاجتیں پورے ہو جائے، جائز مقاصد پورے ہو جائے. ہر الا بلاؤں سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، معمور رکھ، اور ہر گناہ سے، ہر چھوٹے موٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھ. شیطان مردود کے بہکانے سے بھٹکانے سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، ایمان پر قائم رکھ، اور مرے دم تک ہمارے منہ سے کلمہ نصیب فرما. آخری وقت تک بھی ہمارے کو ایمان پر سلامت رکھ میرے مالک. ہر دنیا کی شر انگیزی سے، فساد سے، حاسدوں کی حسد سے، دشمنوں کی شر انگیزی سے ہم تمام کو محفوظ اور معمور رکھ میرے مالک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہمارے تمام سب کے دلوں میں محبت کو قائم و دائم رکھ. اور پیران پیر غوث احمد صغیر کے بتائے تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. اور جد امجد حضرت معشوق بن سرکار کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باعمل بنا، نیک بنا، اور ایمان پر قائم رکھ. اور تمام ہمارے حاجتوں کو جو بولے ہماری حاجتوں کو پورا کر، اور جو مقاصد یہاں لے کے ہم تمام بیٹھے ہمارے وہ مقاصد پورے ہو جائے. پھر فضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بے اخلاق.